بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے تعویذ گھول کے پلا دیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا۔ تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا؟ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی؟ آج تو ماں باپ رکاوٹ بنتے نیکی کے راستے کے اندر۔ اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتے تو مسیحی ہو گیا۔ کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی، داڑھی آئی اسی وقت ہے جب عمر ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے بگاڑنے لگتے ہیں، ماں کہتے پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے، تو یہ عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا۔ اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ تویز تبوز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے، چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو، لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونق اور بے نور ہوتی ہیں۔ جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح اس کی آنکھیں بے رونق بھی ہوتی ہیں۔ تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لو جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، اور جو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا، آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا۔ تو اہل اللہ کے چہرے اللہ اکبر اور برے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہے وہ ایمان نظر سے دیکھنے والا ہو، دقت نظر رکھتا ہو، بالخصوص جس کو تقوی کا نور حاصل ہو، وہ چہرے سے پہچان جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چہرے پہ لکھا۔ بلکہ مومن کی شان یہ ہے، حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک تو عام روشنائی ہے لیکن مومن کو اللہ فراست کا نور دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے سے یہ وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلی حضرت نے اس کو ملفوظات میں لکھا ہے۔ اس نے زنار پہنی، اوپر عبا پہنی، اور اس سر کے اوپر امامہ باندھا اور مسلمانوں والی شکل بنائی، اور اس دور کے بہت بڑے ولی کے پاس گیا، کہا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے؟
وہ بزرگ فرمانے لگے اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ وہ عیسائی نصرانی دل ہی دل میں ہنسنے لگا، اگر حدیث سچی ہوتی یا یہ اللہ کا ولی ہوتا تو بتاتا نا میرے اندر کیا ہے۔ تو پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، 69 اولیاء کے پاس گیا، سب نے یہی تشریح بیان کی، کوئی ادھر کی ادھر، کوئی اس کی کوئی تشریح، کوئی فنی اس کی تشریح بیان کی۔ حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوا تھا، جا کے بیٹھ گیا، واز ختم ہوا، فرمایا کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آگے آ جائے۔ اسی نے پوچھنا تھا، قریب ہو گیا، کہنے لگا حضرت اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دے، زنار توڑ دے اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہنے لگا حضرت ایک میرا سوال اور رہ گیا کہ آپ سے قبل میں 69 لوگوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا، تو کیا وہ ولی نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ فرمایا وہ ولی تھے۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ فراست کا نور ان کے پاس نہیں تھا؟ کہا تھا۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا وہ جانتے تھے کہ اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ بتا دیتے تم وہیں رک جاتے، وہ آگے آگے بھیجتے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مومن کو یہ شان دی ہوئی ہے، یہ نظر ہے مومن کی، پہچان لیتے ہو۔ میں کل عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ چغل خور کے وضو کا پانی ہے یا غیبت کرنے والے کے وضو کا پانی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے جو ہے وہ اپنی اس شان کو کھو دیتے ہیں اور اپنی اس دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو چہرے کی ظلمت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص نیکوکار نہیں ہے بلکہ یہ بدکار ہے، اور اس کے اوپر انجانے خوف مسلط ہو جاتے ہیں۔ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک طمانیت کی زندگی ہوتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے وہ ویسے ڈرتا رہتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو جس انگریز نے مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی دی ہے 1857 کی جنگ آزادی میں، اس کا بیان سنیے۔ وہ کہتا میں نے ایسا جنونی شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو ہم پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو کہتا ہے جوں جوں پھانسی گھاٹ قریب آتا جا رہا تھا مولانا کے چہرے کی سرخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب اندر صاف ہو تو پھر چہرے پہ طمانیت ہوتی ہے، جب اندر گند ہو تو پھر انسان کا چہرہ مضطرب ہوتا ہے، انسان بزدل ہو جاتا ہے اور انسان کا چہرہ عدم اطمینان کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے چہرے کی وہ رونق چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ گناہ کی جو ہے وہ بدبختی ہے۔ اچھا، گناہ کی ایک اور بدبختی بھی ملاحظہ کیجئے اور گناہ کا ایک اور اثر بھی دیکھیے۔ جس طرح نیکی کو جنم دیتی ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اسی طرح بدی کو جنم دیتی ہے۔ ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو کئی برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو ایک عذر گناہ بدطرز گناہ والی بات ہے، تو بدی کو جنم دیتی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو پھر کئی گناہ کرتا ہے۔ جب شراب پیے گا تو پھر شراب کے گناہ سے زنا بھی جنم لے گا، جوا بھی جنم لے گا، بد نظری بھی جنم لے گی، ڈاکے اور چوریاں بھی جنم لیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ جنم لیں گے۔ تو یہ گناہ کی نحوست ہے۔ بعض بندہ کہتا ہے کہ چلو میرے میں صرف یہ غلطی ہے، لیکن وہ ایک غلطی انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر انسان کا پورا ضمیر گناہوں کے گند سے جو ہے وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی ایک سزا ہے، اور گناہ کا